بالخصوص حاجی اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی، واقعتاً آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کو دینا یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے اور تربیت کرے، لیکن ایک زمانہ ہوا ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا۔ پرانے زمانے میں مدارس کا کوئی نظام نہیں تھا، تعلیم گاہوں کا کوئی نظام نہیں تھا، ماں خود اس کی ٹیچر ہوا کرتی تھی اپنے بچوں کی، باپ خود اپنے بچوں کا استاد ہوا کرتا تھا، اسی لیے کہتے ہیں ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ۔ لیکن حالات نے کروٹ لیا اور وہ جو ذمہ داری ماں باپ کی تھی اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنے کی، وہ ختم ہو گئی۔ ماں باپ یہ سمجھنے لگے ہماری ذمہ داری بچوں کی پرورش ہے، ان کے جسم کی نشو و نما ہے، ان کو پالنا ہے، بڑا کرنا ہے، اور صرف انہوں نے اسی پر اکتفا کیا۔ اور ایک وقت آیا کہ زمانے کے اندر خرابیاں عروج پر چڑھنے لگی، اور واقعتاً جب ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے دور رکھتے ہیں تو پھر وہ بچے کل کے بڑے ہو کر زمانے کی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں، معاشرے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں اور میرے دوستوں بزرگوں، میری اس بات کو ذرا غور سے سنیں کہ زمانے نے کروٹ لی اور ماں باپ کے آنگن میں پلنے والے یہ بچے تعلیم اور تربیت سے محروم ہونے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان مدارس والوں کا، مدرسے والوں کا اور اسکول والوں کا، جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے کندھے پر لی اور کندھے پر لے کر جگہ جگہ مدارس کو انہوں نے قائم کیا، جگہ جگہ مدارس کو قائم کیا، اور کل تک جو ذمہ داری ماں باپ کی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دے دے، اس کی ذمہ داری کو انہوں نے اٹھانا شروع کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ماں باپ کو سب سے بڑی فکر اپنے بچوں کی ہونا چاہیے، اور بچوں کی فکر ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت کی ہونا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے، آپ کی نماز، آپ کے حج اور آپ کی زکات اور آپ کی عبادتوں کے بدلے میں آپ کو جنت میں داخلہ نصیب فرما بھی دے گا۔ خدا نہ خواستہ آپ جیسے ہزاروں لوگ جو عبادت میں مصروف ہیں، اپنے فرائض میں مصروف ہیں اور وہ مکمل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں کی، یاد رکھو کہ یہی بچے کل قیامت میں آپ کے جنت میں جانے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے، وہ آپ کے لیے آخرت میں وبال جان بنیں گے۔ کیوں؟ جب آپ جنت کی طرف جانے لگیں گے، یہی بچے ہیں، آقا جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک کو ان کے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ اگر حاجی ہیں، نمازی ہیں، زکاتی ہیں اور تہجد گزار ہیں، اور وقت کے ماں رابعہ بصری ہے اور باپ جو ہے وقت کا عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنی نماز کی حد تک، اپنی پرہیزگاری کی حد تک، اپنی دینداری کی حد تک اپنے آپ کو سپیڑ لیا، اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت، ان کی دینداری، ان کے عقائد اور ان کی ایمان کی فکر نہیں کی، ایسے ہی مر کر چلے گئے۔ یاد رکھو میرے والدین، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے عبادتوں کی بنیاد پر تمہیں جنت کو اگر بھیجنا بھی چاہے، وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے تحت اللہ تعالیٰ آپ سے اگر سوال کرے، جو بچے میں نے 5 بچے، 6 بچے، 3 بچیاں جو میں نے آپ کے آنگن میں پھول کے جیسے کھلائے تھے، آپ نے ان کا کیا کیا؟ ان کو آپ نے نبی کا غلام بنایا یا یہ کہ دنیا کا غلام بنا کر مر کر کے چلے آئے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک ماں سے سوال کرے گا، ہر ایک باپ سے سوال کرے گا۔ اس سوال کا جواب دیے بغیر یاد رکھو ہمارا قدم جنت کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا کی روزہ چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی کے اندر اپنے عیش کی قربانی دو، اپنے آرام کی قربانی دو، اپنے شوق کی قربانی دو، اپنی خواہشات کی قربانی دو، مر مٹ جاؤ اپنے بچوں کو دیندار کر۔ آپ نے دنیا کی لالچی نظروں سے، اپنی نظروں سے دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھا، میرا بچہ کمانے والا ہو جائے، میرا بچہ بڑی بڑی سیلری والا ہو جائے، اس کا دین برباد ہو رہا ہے یا بچ رہا ہے۔ آپ نے کوشش
کوشش نہیں کی، اس کی نماز بچ رہی ہے، وہ بے نمازی پڑھ رہا ہے، آپ نے کوشش نہیں کی، آپ کا بچہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بولنے کا عادی ہے، آپ نے اس کی فکر نہیں کی، آپ کا بچہ موبائل ایڈکٹ ہو رہا ہے اور یا نہیں ہو رہا ہے، آپ نے اس کی کوشش نہیں کی، بس ماں باپ اپنی دنیا کی فکر میں مست مگن ہو کر کے چلے گئے۔ یاد رکھو یہ چند روزہ زندگی ہے، اب کی تب ختم ہونے والی ہے، اور قیامت برپا ہونے تک پتہ نہیں کتنے ہزار سال، کتنے سو سال قبر کی زندگی گزارنا ہے۔ میری ماں بہنوں، ہر ایک کو جب اس کا وقت آ جاتا ہے ان کے منہ میں جانا ضروری ہے۔ کیوں نہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کر لے۔ یہاں آئی ہوئی ہر ماں یہ قسم کھا کر کے اٹھے، یہاں آیا ہوا ہر باپ کا بچہ یہ قدم کھا کر کے اٹھے، آج یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد میں میرے بچے کی تعلیم اور اس کی تربیت کی فکر کروں۔ انشاءاللہ ہم ہنستے ہنستے جیئیں گے، ہنستے ہنستے مریں گے، اور لوگ قبروں میں جانے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم قبر میں جا کر کے میٹھی نیند سوئیں گے۔ یاد رکھو اگر یہ ہمارا نظریہ نہیں رہا، چند روزہ زندگی کے لیے ہم اپنے بچوں کو داؤ پر لگا دیا، کانوینٹوں کے حوالے کر دیا، عیسائیوں کی گود کے حوالے کر دیا، یاد رکھو میرے مسلم ماؤں بہنوں، آپ کی نظر کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے ریاست کے اندر اور بھی ہزاروں اسکول ہیں، یہاں جو بچے مظاہرہ کیے ہیں، آپ کو قرآن کا مظاہرہ، احادیث کا مظاہرہ، بیان کا مظاہرہ، کل تک ہماری آنکھیں یہ مظاہرے مدرسے میں دیکھتے تھے جہاں صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں حاجی اسلم صاحب کو اور دعا کرتا ہوں کہ یہاں کی کمیٹی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ایسے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک بھی لا کرتے ہیں، یاد رکھو۔ اور ٹھنکور والے تمہاری قسمت ہے، تمہیں حاجی اسلم جیسا آدمی مل گیا، تمہیں یہاں کی کمیٹی مل گئی، اور تمہیں مبارک ہو ٹھنکور کی سرزمین میں رہنے بسنے والوں، ٹھنکور کی ماؤں اور بہنوں، ٹھنکور کے جو ہے میرے ذمہ دار لوگوں، تمہیں مبارک ہو، تمہاری قسمت ہے، تمہیں علی پبلک اسکول مل گئی، تمہیں جامعہ انس ابن مالک مل گیا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پورے کرناٹک کی سرزمین میں بھٹکل چھوڑ کر یا جہاں اس کا ایسا نظام ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹھنکور جیسے شہر کے اندر یہ جو نظام چل رہا ہے وہ کوئی آج تک جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا نہیں، ایک طرف اسکول کی تعلیم اور ایک طرف 12 پارے کی جو بچیاں حافظ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو بچیاں آپ کی کانوینٹ کر رہی ہیں، کالج پڑھ رہی ہیں، آج ان کی عمریں 20 سال 22 سال ہو گئی۔ میں ہزاروں اس ٹھنکور کے اندر گھروں کا اگر جائزہ لیا جائے، سروے کیا جائے، ہزاروں نہیں ہزاروں گھر ایسے مل جائیں گے جن کی بچیاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور کالج میں پڑھ رہی ہیں، اور قرآن کا پوچھو تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی شروع نہیں کیا۔ لعنت ہے اسی زندگی پر۔ ہم جیتے رہے اور ہماری زبان کو ہم نے قرآن کی حلاوت نہیں دی، قرآن کی تلاوت نہیں دی، ایسی زندگی جی کر کے کیا فائدہ ہے دوستوں بزرگوں۔ لہٰذا یہاں ہم نے جو پروگرام دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کیا جو ہے اس کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں اس مینجمنٹ کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلا کر کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اگر میں نہیں آتا تو پھر یاد رکھو میں بڑا بدنصیب ہوتا۔ میں چلتے ہوئے منصور سے سوچ رہا تھا کہ میں کیوں قبول کر لیا آج کی دعوت۔ جب یہ پروگرام دیکھا تو میں اس لمحے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ کیا میرے صحیح میں اگر نہیں آتا تو بڑا محروم ہو جاتا۔ میری ماؤں بہنوں، یہ چیز اور یہ قسمت اور یہ خوشی ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ میں نے شروع میں کہا نا، ماں باپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی تھی، لیکن آپ خوش نصیب ہیں، تربیت یہاں ہو رہی ہے، تعلیم یہاں ہو رہی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی، آپ دعا بھی پڑھتے ہیں، اور اتفاق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ قرآنی دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی سمیٹ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ ایک دعا ہماری قبول ہو جائے، دنیا کی بھلائی بھی مل جاتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی مل جاتی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ہے دعا کا کرنا اور ایک ہے پریکٹیکل طور پر اس پر عمل کرنا۔ یہاں دعا سکھائی بھی جاتی ہے، پریکٹیکل آپ کے بچوں کو یہاں عمل کرایا بھی جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری سرزمین کے اندر، یہاں ہمارے اطراف اکناف میں ایک کوئی اسکول اور ایک کوئی کالج ہم نہیں بتا سکتے کہ جہاں آپ کی بچیوں کو، آپ کے بچوں کو قرآن بھی، خالی قرآن نہیں، ہمارے قرآن جو لوکل لینگویج میں ہوتی آپ آیات یہ پڑھی بول کر، ایسا نہیں، ایسی تجوید کہ زمانے کا قاری گواہی دے کہ یہ بچہ صحیح قرآن پڑھ رہا ہے۔ میری بھی 35 سالہ خدمات ہیں قرآن کی، میں گواہی دیتا ہوں جامعہ انس بن مالک علی پبلک اسکول کے اندر، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو 1 سال کے اندر قرآن پڑھا کر کے انہوں نے ریکارڈ قائم کیا۔ عمریں گزر رہی ہیں، 5 5 6 6 10 10 سال گزر جاتے ہیں، لوگ
بیبی سٹنگ سے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں, SLC ہائر جو ہے ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا قرآن کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس لیے میں تم کو کہ مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اسکول, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اسکول اور یہ مدرسہ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ جب کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. اس نعمت پر شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ اور بڑھائیں گے. یہاں 1000 کا اسٹرینتھ ہے, انشاءاللہ 10,000 کی آپ کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے تم والوں کو نہ جان میں کمی کیا, نہ مان میں کمی کیا, نہ ٹیلنٹ میں کمی کیا, ہر چیز تم والوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. میں میری طرف سے آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد پورے تمکور شہر اور اطراف رہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں, آؤ اپنا وقت یہاں لگاؤ, اپنا مال یہاں لگاؤ اور اپنی سب کچھ جو چیزیں یہاں نچھاور کر دو. میں دیکھو اگر میں چاہوں, اللہ کی ذات سے امید ہے, اگر نیت کر کے آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے, لیکن ہر آدمی حاجی اسلم نہیں ہوگا, یاد رکھو ہر آدمی حاجی اسلم. قسمت بھی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمارے سے خدمت کرے, اس کی قسمت بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسلم صاحب کی خدمت میں رکھا تھا. دیکھو ایک چیز ہے, میں اگر ایسا بڑا پروجیکٹ کروں, مدرسہ اور اسکول کالج وغیرہ, ممکن ہے شاید ہو سکے یا نہ ہو سکے, اللہ تعالیٰ میرے تو بڑی بات ہے, لیکن ہر آدمی اس میں حصہ تو لے سکتا ہے. کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہزاروں بچوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ اجر بانٹیں گے, ان کو قرآن پڑھانے والا کون, ان کو حدیث سکھانے والا کون, ان کو تعلیم دینے والا کون, ان کو ایجوکیشن دینے والا کون, خدا اس آدمی کو جب حاجی اسلم کھڑیں گے, یہاں کے ٹرسٹی کھڑیں گے, یہاں کے اساتذہ کھڑیں گے, یاد رکھو میرے پاس کچھ ٹیلنٹ نہیں تھا, نہ میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس 50 روپیے تھے, میں نے وہ 50 روپیے علی پبلک کو دے دیے, جامعہ عرض کی بڑے مالک کو میں نے دے دیا. اللہ کی عزت اور اس کی جلالت سب کل قیامت کو مجھے کس کا اجر ہے. میری ماں بہنوں, میں آپ سے کہتا ہوں اس اسکول کو بنانے کی کوشش کرو, رات کو اٹھ کر کے تہجد میں دعائیں مانگو. یاد رکھو کہ تمہارے گود میں پڑھنے والے بچوں کی فکر یہ علی پبلک اسکول والے کر رہے ہیں. اگر یہ اسکول نہ ہوتی, پتہ نہیں آپ کے بچے آج یہاں نعت پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں جا کر کے ڈانس کمپٹیشن میں حصہ لیتے. اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ان کے گلے میں پڑھ کر کے